السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زد علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز ہوتا ہے آج ہمارا رکوع نمبر 17 ہے اور 15واں پارہ ہے. سورۃ الکہف چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر کون کون سے احکامات نازل کیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دے اور قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کرتے. آمین یا رب العالمین. آغاز کرتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ اے نبی، اور آپ بیان کر دیں ان کے لیے ایک مثال، اور آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیں. ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے اور دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا. یعنی کہ باغ تھے انگوروں کے اور اس کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائیں. یعنی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فصل کے اعتبار سے ہر چیز جو زمین اگاتی ہے سب کچھ بتا دیا. انگور بھی پھل بہت دیتے ہیں، کھجور بھی بہت پھل دیتا ہے، اور پھر کھیتیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کھیتیاں بنائیں. پھر رب کائنات فرماتے ہیں کہ دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے اور اس میں کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. یعنی کہ ان کو پانی کے لیے بھی کہیں کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ نہر بھی انہی کے درمیان میں سے جاری کر دی، اور اس کا پھل بہت زیادہ ہوا. تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا. کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد میں زیادہ باعزت ہوں. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا. اپنے مال پر، اپنے فصل پر، اپنے جو درختوں نے پھل دیا تھا اس کو دیکھتے ساتھ ہی فوراً تکبر میں مبتلا ہوا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. اس کو یہ امید تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے زمین پر مجھے اتنا کچھ اس دنیا میں عطا کیا ہے تو یقیناً اگر میں لوٹ کر گیا بھی تو بہت ہی بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا. مٹی سے بنایا، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. اور پھر پانی کی ایک بوند سے، یعنی کہ جب ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نطفے سے جو پیدا کرتا ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں درست آدمی بنا دیا، یعنی کہ مکمل درست بنایا. ایسا نہیں کہ تمہارے سر کی جگہ پاؤں اور پاؤں کی جگہ سر، بلکہ تمہیں مکمل درست آدمی بنایا، پورے خد و خال کے ساتھ بنایا. تو پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں. اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا، یا اس کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش کی قطعاً استطاعت نہ رکھو گے. اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا.
یعنی کہ سب کچھ، اس کا مال، اس کا دولت، اس کا جو پھل فروٹ، سب کچھ جو تھا وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس پر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ کہنے لگا یا لیتنی، اے کاش، لم اشرک بھی ربی احدا، اے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، نہ بناتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا، یعنی کہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ تھا جو اس کی اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کرتا، یعنی کہ صرف اللہ ہی تھا، اللہ کی ذات ہی تھی جو اس شخص کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نکال سکتی تھی، اور نہ ہی وہ خود بچنے والا تھا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے جو برحق ہے، وہی بہترین ہے ثواب دینے والا اور بہترین انجام والا۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف اس وقت کے مشرکین مکہ کو نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ ان سب لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا ہو گئی، جسے ہوا اڑائے پھرتی ہے، یعنی کہ نباتات پہلے بہت گھنی ہوئی، پھر اس کو ہوا اتنی زور سے چلی کہ اس نے اس کو بالکل چورا چورا کر دیا، اور جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بے تحاشا پیداوار دی، اور اس پیداوار کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھوسی کی طرح بیکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل فصلیں کھڑی ہوتی ہیں، بالکل کٹائی کے وقت میں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شدید بارشیں آتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری فصلیں زمین کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو اور بیٹوں کو، دونوں کو کہا، کیونکہ بیٹے وہ ہیں جس پر انسان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کا شادی کرنے کا مقصد پورا ہو گیا جب اس کو بیٹے مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ کن کو جمع کریں گے؟ یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں میں سے کسی ایک بھی انسان کو، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس روز قیامت بچ سکے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ زمین سے نکال کر کھڑا کریں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے، صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے اپنی باری کے انتظار میں کہ کس کی باری پہلے آتی ہے۔ جیسے جیسے لوگ اپنی اپنی باریوں کے آگے جاتے جائیں گے، اور پیچھے والے زیادہ خوف زدہ ہوں گے کہ اب ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے لیے کبھی کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، کہ ہم تمہیں کبھی بھی واپس نہیں بلائیں گے، تم کبھی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوگے۔ اور رب کائنات پھر ارشاد فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب اعمال رکھ دی جائے گی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف سارے کھڑے ہو جائیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے بچے پہ ایگزامس دیتے ہیں، اور پھر جب ایگزامس جب ختم ہو جاتے ہیں، چیک ہو جاتے ہیں، تو پھر بچے سارے کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ لینے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب انسان اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور سوچئے وہ عالم کہ جس عالم ہم سب کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، وہ کرامن کاتبین
جو غافل نہیں ہمارے عمل لکھنے سے، وہ لمحہ لمحہ ہمارا لکھ رہے ہیں۔ وہ کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال کی کتابوں کو کھول کر رکھ دیں گے، اور پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، جو اس میں ہوگا انہیں ڈر ہوگا کہ اس کتاب میں، یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ پھر وہ کہیں گے یا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا کچھ بھی نہ چھوڑا مگر اس کو شمار کر رکھا ہے، ہر ہر چیز کو لکھ رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کہا، جو بھی انہوں نے کیا، وہ سب اس کو سامنے پائیں گے۔ اب وہ کہاں بچ کر جائیں گے، کہاں پریشانی سے اپنا منہ چھپائیں گے، کہاں جا کر خود کو چھپائیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں پہ چھپا کر اس ذلت سے محفوظ کر لے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب کائنات ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کرے اور روز قیامت بھی ہمیں رسوا نہ کرے، ہمارے بد اعمال کو اللہ تعالیٰ مٹھا دے ہماری نیکیوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، روز قیامت بھی ہم پر پردہ ڈال دے ہمارے گناہوں پر، جس طرح آج اس نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھا ہے۔ یقیناً اگر ہمارے اعمال ہمارے والدین کے سامنے بھی کھل کر سامنے آ جائیں تو کوئی والدین اپنی اولاد کو کبھی محبت نہ کرے کہ میرا رب ہی ہے جو ہمارے ہر ہر عمل کو جاننے کے باوجود ہمارے رب نے ہمیں پھر ڈھیل دے رکھی ہے، وہ پھر ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، وہ پھر ہمیں عزت دے رہا ہے، وہ پھر ہمیں دنیا میں سب کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بنا رکھا ہے میرے رب نے۔ اور پھر رب کے نے فرمایا کہ اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی ایک پر بھی وہ ظلم نہیں کرتا، کہ تمہارا ہر ہر عمل، ایک ایک لفظ، ایک ایک لمحہ لکھ رکھا ہے، اسے سب کچھ لکھ چھوڑا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتی ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں بناتے اور تم اس شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو۔ اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ سے دوستی کیسی کہ اپنے دوست اپنے رب کی بات کو سنے بھی نہ، اپنے دوست کی یہ الفاظ کو سمجھے بھی نہ۔ اللہ کے الفاظ کو سمجھیں گے تو اس سے دوستی مضبوط ہوگی، جب اس کی زبان کو، اس کے الفاظ کو سمجھیں گے، اس کے لب و لہجے کو سمجھیں گے تو اس سے دوستی مضبوط ہوگی۔ تو خدا را آج سے ہی یہ طے کر لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جہاں دنیا میں اتنی کتابوں پر اتنی زندگی کے سال گزار دیے، تو کیا میرے رب کے الفاظ کے لیے ہماری زندگی کا 1 یا 2 سال نہیں ہے؟ تمہارے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ شیطان اور اس کی اولاد جو ہے وہ تم ان کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تو تمہیں جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو حاضر نہیں کیا ہوا تھا، یہ میرے سامنے موجود نہیں تھے جب میں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت اور میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ میرے مددگار ہیں، جو میری ہی مخلوق کو، جو میری ہی خلقت کو گمراہ کرنے والے ہیں، وہ میرے مددگار کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم قرآن کو دے سکیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں، لیکن شیطان کے ہر ہر کام کے لیے ہمارے پاس بہت بہت وقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اتنی برکتیں عطا کر دیتا ہے، صحت میں، اولاد میں، مال میں، دل کے سکون میں، رب کائنات برکتوں سے نواز دیتا ہے ہمیں۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور پھر کیا حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی کاموں میں ہی اتنا تھکا دیتا ہے کہ پھر اس کو وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنے رب کو یاد کر سکے۔
اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے کاموں میں تھکائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت میں تھکائے، اللہ تعالیٰ ہماری کروٹوں کو ہمیشہ ہمیشہ بے چین رکھے کہ ہم اپنے رب کی طرف بار 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 اٹھ کر جائیں۔ اللہ ہماری عبادتوں میں خشوع پیدا کرتے، اور جس دن وہ اللہ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم آگ دیکھیں گے چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں۔ مجرم جب آگ کو دیکھیں گے تو دیکھتے ساتھ ہی ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ اس آگ میں گرنے والے ہیں، اب اس آگ سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں، اور وہ اس میں اور وہ اس سے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے کہ جہاں وہ خود کو محفوظ رکھ سکیں، بچا سکیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی، کوئی مثال ہم نے چھپائی نہیں، ہر طرح کی مثال بیان کر دی، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، ہمیشہ سے وہ جھگڑتا ہے کہ ہمیں صحیح واضح بات معلوم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائیں، کس نے روکا ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ جب ہدایت ان کے پاس آ چکی اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے ان کے پاس پہلے لوگوں کے طریقہ آئے یا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرانے لوگوں کے طریقے پر ہی عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے انہی لوگوں پر چلنا چاہتے ہیں جو ان کے اباء و اجداد ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے عذاب آ جائے اور وہ اپنے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی، جس سے ان کو ڈرایا گیا، اسے مذاق بنا لیا ان لوگوں نے، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، سب بھول گیا۔ آگے بھیجا تھا کیا؟ اپنے اعمال کو بھول گیا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اپنے کون سے اعمال کو بھول گیا؟ وہ بھول گیا کہ اس نے کیا کیا گناہ کر دیے، وہ سب بھول گیا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں پر بوجھ رکھ دیا ہے۔ جب ہم گھروں کی کھڑکیوں پر پردے ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی روشنی نہ آئے، موٹے سے موٹا پردہ لے کر آتے ہیں تاکہ روشنی اندر نہ آئے، ڈسٹ نہ آئے، تو میں سوچئے کہ یہ تو پردے تھے میرے رب نے ڈال دیے، تو یہ پردہ کتنا موٹا ہوگا کہ حق اور سچ کی بات اس سے ٹکرا بھی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا کہ ان کو سنائی ہی نہ دے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ پلٹ کر آئیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن وہ پلٹ کر آنے والے ہی نہیں۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا۔ اللہ نے تو پھر بھی ان کو مہلت دے رکھی ہے، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ یعنی جب وہ وقت آ جائے گا، وعدے کی گھڑی جب وہ آ جائے گی تو وہ کہیں پر بھی جائے پناہ نہیں پائیں گے کہ وہ بچا سکیں خود کو۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
अल्लाह ताला से इल्म के बारे में उन्होंने पूछा। ये आयत बड़ी ही इम्पोर्टेंट है कि ये आयत हमें सिखाती है कि हम किस तरह से एक उस्ताद की बात को सुने, और किस तरह से जब तक उस्ताद हमें कोई चीज ना बताए उस पर हम किस तरह से सब्र करें। तो ये आयत बहुत ही अहम तरीन आयत हैं, जिसमें हम ये सीखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस तरह से उनको सब्र करना सिखाया, और उनको किस तरह से ये बात सिखाई कि वो किस तरह से जाकर इस चीज के बारे में मालूम करें। दर हकीकत हुआ ये कि यहाँ पर जो मुराद है कि जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के संगम पर पहुंचूं, खा मुझे सालहा साल चलना पड़े। नौजवान से मुराद यहाँ पर हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके जानशीन बने थे। हजरत यूशा बिन नून ये वो थे जो उनके उनके बाद उनके जानशीन बने थे। तो अब यहाँ पर दर हकीकत वो इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर वो अल्लाह ताला ने उनको ये एक निशानी बनाई थी कि जब आप जाएंगे तो वो एक ऐसी जगह पर आप उस शख्स को पाएंगे जिसको अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दे रखा है। आपसे ज्यादा अल्लाह ताला ने उनको इल्म दे रखा है। तो आप उस शख्स को ऐसी जगह पर पाएंगे जहां पर दो दरियाओं का संगम हो, यानी कि दो दरिया आपस में मिल रहे हों। या मैं जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा, यानी कि अगर वो जगह मुझे ना मिली तो मैं बहुत लंबे अरसे तक उस जगह को पाने के लिए चलता ही रहूंगा, ताकि मैं जाकर इल्म हासिल कर सकूं, सीख सकूं जो इल्म मेरे पास नहीं। फिर रब कायनात इरशाद फरमाते हैं, फलम्मा बलगा मजमआ बैनहिमा नसिया हूतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरी सरबा। चनाचे जब वो दोनों दो दरियाओं के संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली भूल गए। ये मछली उन्होंने खाने के लिए मछली रखी थी, ठीक है, ये खाने के लिए उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। सो मछली ने समंदर में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। दर हकीकत वो खाना चाहते थे उस मछली को, लेकिन वो वहां पर जब पहुंचे तो वो उस जगह पहुंचकर वो मछली को खाना भूल गए। तो मछली ने क्या किया कि वो मछली जो खाने के लिए उन्होंने रखी थी वो जिंदा होकर समंदर में सुरंग जैसा अपना रास्ता बनाकर निकल गई वहां से। फिर जब दोनों आगे गुजर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम से कहा कि हमारे पास हमारे दिन का खाना लाओ। बिलाशुबा हमने आज के इस सफर में बड़ी थकावट पाई है। इससे पहले उनको थकावट महसूस नहीं हुई थी। इतना लंबा सफर उन्होंने किया लेकिन वो थकावट उनको महसूस ना हुई। लेकिन जब वो रास्ता भूल गए तो उस वक्त उन्हें बहुत थकावट महसूस हुई। तो उसने कहा कि क्या आपने देखा कि जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे तो बेशक मैं मछली को भूल गया, और मुझे शैतान ने ही भुलवाया कि मैं इसका जिक्र आपसे करूं। तो मैं आपसे उसका जिक्र करना भी भूल गया, और मछली ने दरिया में अपना अजीब तरह से एक रास्ता बनाया। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मोअज़्ज़ा था, जो वहां पर एक जो खाने के लिए मछली उनके पास मौजूद थी, वो मछली जिंदा होकर समंदर के अंदर निकलकर गायब हो गई, यानी कि चल बहुत तेजी से रास्ता बनाकर चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही है जिसकी हम तलाश कर रहे थे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस इल्म तक पहुंच सके। शैतान ने वो बात उनको भुलवा दी। अगर हम भी भूल जाते हैं कोई चीज़ तो अल्लाह ताला से बार बार मग़फ़िरत तलब करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे हाफ़ज़े को बेहतर कर दे, ताकि हम चीजों को देर तक याद रख सकें। यही जिसकी हम तलाश कर रहे थे। चनाचे वो दोनों अपने कदमों की निशानात का पीछा करते हुए वापस लौटे, तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपने पास से एक रहमत अता की थी, और जिसे हमने अपने पास से एक इल्म सिखाया था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो वहां पर पहुंचे तो अल्लाह उनकी मुलाकात जब वो उस जगह तक उस जगह तक पहुंच गए जहां पर उनको यहाँ ये शक था कि यहाँ पर वो लाजमी तौर पर उनको वो मिल जाएंगे जिनसे वो इल्म सीखने के लिए आए हैं। तो बहरहाल वहां पर जब वो वहां पहुंचे तो उन दोनों ने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया
جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ اب وہ علم، اب دیکھیے ہر ایک کے پاس علم کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مکمل کا مکمل علم، ہر طرح کا علم آ جائے، تو یاد رکھیے کہ مکمل علم تو کائنات کا صرف میرے رب کے پاس ہے۔ ہم انسانوں میں سے کسی کے پاس اس کا کسی بھی چیز کا مکمل علم نہیں ہے۔ اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے کہا، تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ تم ہرگز اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم صبر کر سکو۔ یہ کون تھے جن کے پاس وہ علم حاصل کرنے گئے تھے؟ کہ در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے گئے۔ تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، حضرت خضر علیہ السلام نے، کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا۔ بہت اہم ترین بات ہے کہ جب تک ہمارے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو، اس وقت تک ہم اس چیز پر صبر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے علم مجھے دے رکھا ہے، وہ علم تمہارے پاس نہیں، اور جب تمہارے پاس علم نہیں تو یقیناً تم اس پر صبر نہیں کر سکو گے۔ تم نے کہا جس کا تم نے علم سے احاطہ نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی کام میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا، مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہ شرط پہلے سے لگا دی۔ آپ سوچئے کہ جب ہم کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں، کوئی سبق سیکھنے کے لیے، کوئی علم سیکھنے کے لیے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان تمام وعدوں کا، ہم ان سارے وعدوں کے پابند ہیں۔ ہمیں وہ شروع کرنے کے لیے، ہمیں وہ علم سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم وہ تمام کی تمام ہدایات پر عمل کر کے کسی بھی جگہ پر ایڈمیشن لیں، اور ایسا نہ ہو کہ درمیان میں ہی ہم شیطان کی بات سن کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی ان کو علم دینے سے قبل ان سے شرائط منظور کروائیں کہ تم مجھ سے اس وقت تک سوال نہیں کرو گے جب تک کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، اور جب تک کہ میں اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ آپ نے یہ کیسا کام کر دیا؟ تو اس نے کہا، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں۔ یہ میں بھول گیا اور میں نے آپ سے سوال کر ڈالا، اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک لڑکے سے ملے، پھر یعنی کہ خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔